السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارادہ تو یہ تھا کہ آپ کا ٹائم کم لوں گا اور آگے چلوں گا، لیکن امجد صاحب نے فرمایا کہ جناب کچھ ہمیں پیچھے سے کچھ ریپیٹ کرنا پڑے گا، تو انشاءاللہ میں مختصر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں جو ہم نے اب تک پڑھا ہے۔ امید ہے کہ ذہن کے اندر کچھ نہ کچھ تو تازہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہم اس سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ تجوید کیوں سیکھنی شروع کی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ دو قسم کی ہم پڑھنے میں غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک قسم کی غلطی وہ ہوتی ہے جو حرام غلطی ہے، ہم نے ابتدا وہاں سے کی تھی۔ حرام غلطی میں 4 قسم کی ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ پہلی غلطی جو تھی وہ ہم حروف کو بدل دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جس کے میں نے مثال دی تھی کہ ہم ثا کی جگہ سین پڑھ دیتے ہیں، صاد کی جگہ سین پڑھ دیتے ہیں، طا کی جگہ تے پڑھ رہے ہیں، ہا کی جگہ ہا پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ حرف چینج کرنے سے ایک آدھ مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ حرف کو بدل دینا مثال کے طور پہ، ایک حرف ہے، ایک لفظ ہے اسم، اسم سا کے ساتھ، اس کا مطلب ہے گناہ، اور ہم اس کو پڑھتے ہیں اسم سین کے ساتھ، کیونکہ تھا میں نہیں پڑھنا آتا تھا، ہم سین پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے نام۔ فلانے بندے کا گناہ کیا ہے میں پوچھ رہا ہوں، اور میرے پڑھنے میں غلطی ہے، وہ مجھے اس کا نام بتا رہا ہے جو عربی ہے، کیونکہ اس کو تو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ میں نام پوچھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اسی طریقے سے میں نے جو دوسرا میں نے آپ کو بتائی تھی حرام غلطی، وہ یہ ہے کہ حرکات کو بدل دینا۔ جو حروف کو بدلنے والی غلطی تھی اس میں نے عرض کیا تھا کہ 9 حروف ایسے ہیں جن کو ہم صحیح طریقے سے پروناؤنس نہیں کر پاتے، اور اس کی جگہ ہم دوسرا حرف جو ہمارے لیے آسان ہے ہم وہ بول دیتے ہیں، جس سے کہ قرآن کے جو متن ہے اس کے مطلب میں فرق آ جاتا ہے۔ حرکات کو بدل دینا جو ہے یہ ہماری لاپرواہی ہے۔ زبر کی جگہ پیش پڑھ دی، پیش کی زبر پڑھ دی۔ ایک مثال میں نے آپ کو دی تھی، فعصى آدم ربہ، پس نافرمانی کر دی آدم نے اپنے رب کی۔ میں لاپرواہی سے اگر پڑھ دیتا ہوں، خدا نخواستہ مثال کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، فعصى آدم ربہ، تو مطلب الٹ ہو گیا کہ رب نے آدم کی نافرمانی کر دی۔ یہ لاپرواہی سے ہوتا ہے، ہم غور سے نہیں اس کو دیکھ کے نہیں پڑھتے، ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ جیسے ابھی امجد صاحب نے بتایا نا کہ جی ہماری دوڑ لگی ہوتی ہے، اتنا قرآن میں نے ختم کر دیے۔ دوڑ نہیں لگانی، تسلی سے پڑھیں۔ یہ اس کو یوں سمجھے کہ رب تعالیٰ آپ کے ساتھ مخاطب، جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے، تو دوسرے الفاظ میں رب تعالیٰ آپ کے ساتھ مخاطب ہے، یہ آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ تو جب رب تعالیٰ آپ کے ساتھ مخاطب ہے تو جلدی کس بات کی ہے؟ کوانٹٹی دیکھتے ہیں، بالکل صحیح بات فرمائی آپ نے۔ اچھا جی، تیسری جو ہم غلطی کرتے ہیں حرام غلطی، وہ یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے حرف کو لمبا کر دیتے ہیں۔ چھوٹے حرف کو لمبا کرتے ہیں۔ جو پچھلا سبق ہم نے پڑھا تھا مد بالالف، مد بالواو، مد بالیا والا، ہم نارمل زبر زیر پیش کو مد کی طرف لے جاتے ہیں، اس سے مطلب میں فرق آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ قال، اللہ کی طرف سے جو واحد کا صیغہ ہے قال، ایک بندے نے کہا یا ایک ہستی نے کہا، اللہ نے کہا، تو اللہ فرماتے ہیں قال، میں اس کو کر دیتا ہوں قال، 2 بندے ہو گئے، رب ایک ہے، میرے بولنے میں 2 ہو گئے، تو چھوٹے حرف کو میں نے لمبا کر دیا۔ اور چوتھی غلطی جو ہے وہ اس کا ریورس ہے، لمبے حرف کو میں نے چھوٹا کر دیا۔ لمبے حرف کو چھوٹا کر دیا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ہم نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو لآدم، آدم کو۔ قلنا لمبا حرف ہے نا، نون ضرب النا، قلنا ہم نے کہا،
میں اس کا جو نون ہے اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں. قلنا، ان تمام عورتوں نے آدم کو کہا کہ فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. اللہ کی طرف جو ضمیر منسوب تھی وہ میں نے جمع مؤنث کی طرف منسوب کر دی اپنی لاپرواہی سے، کیونکہ میں نے یہ غور نہیں کیا کہ اس کے اوپر صرف زبر ہے یا زبر کے ساتھ الف بھی ہے، مد بالالف ہے. یہ چار وہ غلطیاں ہیں جو حرام غلطیاں ہیں، جو ہم ان میں سے ایک جو تھی حروف کو بدلنے والی، اس کا تعلق سیکھنے سے تھا. وہ ہم نے 9 حروف جو میں نے عرض کیے تھے، میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں. وہ 9 حروف ہم نے سیکھے الحمدللہ، اس کی ہم نے پریکٹس بھی کی. باقی چیزیں جو ہیں، اب اس کے بعد ہم دوسرے نمبر پہ آئے ہوئے حرکات کو بدلنے والی. اس کے اندر ہم نے پچھلے دفعہ جو پڑھا تھا، اب میں اس کے اوپر سوئچ اوور کر جاؤں گا فوراً. 9 حروف لکھ دیتا ہوں، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے سبق کو چلتے ہیں. 9 حروف کون کون سے تھے جی؟ سب سے پہلے تھا، اس کے بعد ہا، اس کے بعد ذال، اس کے بعد صاد، ضاد، طا، ظا، قاف. کتنے ہوئے جی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. کون سا رہ گیا جی؟ عین. عین، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. یہ 9 حروف ہیں جن کو پروناؤنس کرنا ہم نے پریکٹس کیا تھا، اور الحمدللہ کافی پریکٹس کیا تھا. اس میں اگر کسی کو ابھی بھی کسی کے پروننسیشن کو پرابلم ہو تو نمبر بھی شیئر کر دیا تھا مجھ سے، انڈیویجولی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. مغرب سے عشاء کے درمیان کا وقت میں نے بتایا تھا، اس میں تقریباً فری ہوتا ہوں، تو مغرب سے عشاء کے بیچ میں جو آپ مجھ سے رابطہ کر کے اگر کسی نے سیکھنا ہو تو سیکھ سکتا ہے. اینڈ میں لکھ دیں گے. اچھا جی، یہاں تک ٹھیک ہوگی جی؟ ریپیٹ، اس میں کوئی شک؟ اگلی طرف چلتے ہیں ہم. حرکات کو بدلیے، پہلے ہم نے پڑھ لی جی. حرکات کو بدلنے کے جو ہم سبق پڑھ رہے تھے، اس میں ہم نے شروع کیا تھا کہ حرکات جو ہیں کتنی قسم کی ہیں سر؟ کتنی قسم کی ہیں؟ 15 دن پہلے پڑھا. اچھا ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر. اچھا جی، حرکات جن کو ہم اعراب کہتے ہیں نا جی اپنی زبان میں، عربی میں اس کو حرکات کہتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ حرکات جو ہیں یہ لاجیکلی حروف کی حرکتیں ہیں. اب جو ہم اپنی زبان میں پڑھتے ہیں، حرف کے اوپر ہے نشان تو اس کو ہم کہتے ہیں زبر، آواز اٹھتی ہے آ. حرف کے نیچے ہے، اس کو ہم کہتے ہیں زیر، آواز دبتی ہے. فارسی کے الفاظ ہیں، میں نے اس کی مثالیں بھی دی تھے، زبردست اور زیر دست. ٹھیک ہے جی. اسی طرح حرف کے اوپر اس سے چھوٹی سی واو ہے تو یہ اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پیش. اس کی آواز آگے کو چلتی ہے، پیش قدمی کرتی ہے. پیش وہاں آگے والا تو آگے کی طرف حرکت کرتی ہے، اور پریکٹیکلی بھی اس کی آوازیں یوں ہی حرکت کرتی ہیں. اور چوتھی جو نشانی ہوتی ہے، یوں کر کے ایک چھوٹا سا ہے کا سر لگا دیتے ہیں اس کے اوپر. اس کو ہم اپنی زبان میں جزم کہتے ہیں، عربی میں اس کو کہتے ہیں سکون. یہاں پر پہنچ کے تمام اعراب جو ہیں وہ ٹھہر جاتے ہیں، حرف ساکن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں تک ہم نے 15 دن پہلے پڑھا تھا، پچھلے اتوار میں نہیں آ سکا. یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. اس کے بعد ہم نے انہی جو اعراب ہیں یا جو حرکات ہیں، ان کو ہم نے کتنا لمبا کرنا ہے وہ بھی ہم نے سیکھا تھا. یہ تمام کے تمام جو حرکات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، سوائے اس کے، کیونکہ یہ تو سکون ہے، 1 لمحے کی یا 1 سیکنڈ کی آواز ہے. ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں بے زبر با، تے زبر تا، غلط پڑھتے آ رہے ہیں. بے زبر با، تے زبر تا، 1 لمحے کی آواز ہے، اس سے زیادہ لمبی نہیں کرنی. وہ ہم نے کب لمبی کرنی ہے؟ اگلی چیز ہم نے پڑھی تھی مد بالالف. مد عربی زبان میں کہتے ہیں لمبا کرنا یا کھینچنا، الف کے ذریعے کھینچنا. نمبر 1. نمبر 2 ہم نے پڑھا تھا مد بال یا. میں اس کے نیچے اس لیے لکھ رہا ہوں کہ زبر کا تعلق مد بالالف کے ساتھ ہے، یا زیر کا تعلق مد بال یا کے ساتھ ہے، اور واو کا تعلق جو ہے وہ مد بال، یہ جو پیش ہے نا اس کا تعلق ہے مد بال واو. ٹھیک ہے جی. زبر کے بعد الف آ جائے. الف کا میں نے شروع میں آپ کو عرض کیا تھا کہ الف کوئی حرف نہیں، یہ صرف آواز کو لمبا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جہاں پر ہم اپنے جو پاکستانی پرنٹڈ قرآن کے اندر پڑھتے ہیں نا الف زبر آ، وہ الف زبر آ نہیں ہوتا، وہ حمزہ زبر آ ہوتا ہے. اس کی آواز ہی الگ ہے. اگر زبر کے بعد
الف آ گیا تو یہ بن گیا با زبر الف با، جس کو ہم پہلے با زبر با پڑھ رہے تھے، اصل میں با زبر الف با ہے آواز کو. یہ وہ تیسری غلطی ہے چھوٹے حرف کو جو ہم لمبا کرتے ہیں، یہ وہ غلطی ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک لمحے کی آواز کو 2 لمحے تک اٹھا لیتے ہیں. جو پچھلے میں ہم نے پڑھا تھا مد کا اصول، میں اس کے آگے ہی چل پڑتا ہوں کہ اگر با زبر کے بعد الف لگا دیا اور اس کو ہم نے با کر دیا اور اس کے آگے پھر اگر حمزہ آ جائے، اس کے اوپر حرکات کچھ بھی ہوں، چاہے وہ ساکن ہی کیوں نہ ہو، تو پھر اس کو ہم 3 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پہ ابھی شاید ہم نے پڑھا ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، با او، یہاں پر یہ مد بالواو ہے، حمزہ پیش واو او مد بالواو ہے، لیکن یہ با زبر الف تھا، اس کے آگے چونکہ حمزہ آ گئی ہے، یہ 3 سیکنڈ کے لیے کھینچیں گے. وَبَاءُوا وَبَاءُوا، با 3 سیکنڈ کے لیے، او 2 سیکنڈ کے لیے، کیونکہ وہ ہے مد اور یہ ہے مد بالواو. یہاں تک ہم نے 15 دن پہلے پڑھ لیا تھا. اب آگے چلیے. آگے اس جو مد ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں سر؟ نہیں، ایک مد کی اپنی جو کتنی قسم، 3 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے سر. ہاں جی، مد کی قسمیں پڑھ رہے ہیں ابھی ہم. یہاں تک سمجھ آ گئی جی؟ کوئی سوال ہے تو ابھی ہاتھ کھڑا کر دیجئے اگر نہ سمجھ آیا ہو. اس کے آگے چلتے ہیں. یہ مد جو تھی نا، مد بال الف کے بعد حمزہ کا آنا جو تھا وہ 3 سیکنڈ کے لیے آواز کو کھینچ رہا ہے. اب ہم کہتے ہیں جی مد کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو ہم نے پڑھ لی ہے، مد لازم. مد لازم جو ہے اس میں مد بالالف، مد بالواو، مد بالیا کا جو قانون ہے وہ نہیں لگتا. یہ اس لفظ کی اپنی مد ہے، جیسے حامیم، عین سین قاف. اب عین یہاں پر کوئی مد بالالف یا واو نہیں ہے. سین لمبا کر رہے ہیں نا حروف کو، یاسین حروف کو لمبا کر رہے ہیں، لیکن اس میں مد بالالف بھی نہیں ہے، واو بھی نہیں، یا بھی نہیں. یہ مد لازم ہے، یہ اس لفظ کی اپنی مد ہے، اس میں وہ مد بالالف واو یا کا قانون نہیں لگتا. دوسری مد ہے مد متصل. مد متصل وہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر مد بالالف واو یا کی وجہ سے مد آتی ہے، لیکن یہ لفظ کے اندر آ رہی ہے. اگر اس کو ہم توڑیں گے مد کو غائب کرنے کے لیے تو لفظ ٹوٹ جائے گا، اس کا معنی کوئی نہیں نکلے گا. یہ مد متصل ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک ہوتی ہے مد منفصل. مد منفصل وہ ہوتی ہے کہ ایک لفظ پیچھے ہے، ایک لفظ آگے ہے. جو پچھلا لفظ ہے وہ کسی مد بالالف واو یا پہ ختم ہو رہا ہے، اور اس کے آگے اگلا لفظ جو ہے حمزہ سے شروع ہو رہا ہے. اگر ہم اس کے بیچ میں گیپ دیں گے تو لفظ ٹوٹے گا نہیں. لفظ اپنی جگہ قائم ہے، اس کا مطلب اپنے قائم ہے، اس کا اپنے قائم ہے. لیکن الفاظ کو الگ کر کے پڑھنے سے یہ جو مد منفصل ہے یہ غائب ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے مد بالالف یا واو پہ یا پہ روک دیا نا. اگلا حرف جو حمزہ سے شروع ہو رہا ہے تو مد منفصل غائب ہوگی، کیونکہ 2 لفظوں کو ملانے والی مد ہے. مد متصل جو ہے وہ ایک ہی لفظ کے اندر آ رہی ہے. میں دے رہا ہوں ابھی ایگزامپل انشاءاللہ. پارے لائے مجھے، پہلا پارا میں نے میسج کیا تھا صبح فجر کے بعد. سر میسج کیا کریں دیکھ، نہیں میرے پاس تو ہے، میں کہہ رہا ہوں باقیوں کو دیکھنے کے لیے ہے تو نکالیں پارے اپنے. سر وہ لاسٹ ٹائم میں نے عرض کیا تھا کہ پارے لے کے آیا کریں ساتھ، تاکہ پھر وہ لکھ کے جو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اس کی جگہ پارے لے کے آیا کریں جب سب کے پاس ہیں تو. اچھا جی، مد لازم کی مثال ہم نے سورہ بقرہ شروع کی تھی، تو اس کی مثال جو ہے نا سورہ بقرہ کی پہلی جو آیت ہے، الف لام میم، یہ مد لازم ہے، اس کو ہم غائب نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے میرے لیے وہ زیادہ تو ان کے لیے تھا نا جو
اچھا جی، مد منفصل کی اس کی مثال دے رہا ہوں. بما، یہاں پر کون سی مد آ رہی ہے؟ مد بالالف. ما جو ہے نا، میم زبر وہاں مد بالالف آ رہی ہے. انزلہ، ہم پڑھتے ہیں نا آیت ہے جی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. یہ ما الگ لفظ ہے، انزل الگ لفظ ہے. اگر میں ما پہ رک جاؤں گا تو مد منفصل جو ہے نا، وہ یہ والی مد جو ہے غائب ہو جائے گی. بما، میں رک گیا، آپ کو مد بالالف بتانے کے رک گیا. اب جب میں بما پڑھ رہا ہوں اکیلا تو یہ صرف مد بالالف ہے 2 سیکنڈ کے لیے. جب اس کے ساتھ میں انزلہ ملاؤں گا تو چونکہ یہاں پر حمزہ آ رہی ہے، اس حمزہ کی وجہ سے یہ 3 سیکنڈ لمبا ہو جائے گا، یہ مد منفصل بن جائے گی. بما انزل الیک. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں مد متصل کی مثال پہ. مد متصل کی مثال ہے جناب اولئک. او بلیک ہے دوسرا. اولئک ایک ہی لفظ ہے، اس کے اندر مد آ رہی ہے، وہ ہے مد متصل. اولئک، یہ جو اولا کی مد ہے نا، لا، اس کے اوپر کھڑی زبر میں نے آپ کو بتایا تھا قائم مقام ہے مد بالالف کے. تو مد بالالف کے بعد حمزہ زیر آ رہی ہے اور ایک ہی لفظ ہے، اس کو ہم توڑ نہیں سکتے، ایک ہی لفظ ہے یہ. ٹھیک ہے جی. 3 مدیں ہیں، ان کی تینوں کی مثال ہو گئی. اولئک، یہ بھی 3 سیکنڈ کے لیے مد ہے. اولئک 3 سیکنڈ کے لیے آواز کی لمبی کریں گے. مد لازم، مد متصل، مد منفصل. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلیں. آج کا جو سبق ہے وہ اب شروع ہو رہا ہے. آج کا سبق ہمارا بڑا چھوٹا سا ہوگا انشاءاللہ. اس کے اندر ہم پڑھیں گے آج جو پچھلے وقت پڑھتے پڑھتے ہم نے چھوڑ دیا تھا 15 دن پہلے، حروف قلقلہ. حروف قلقلہ 5 حروف ہیں جی. جیم، دال، قاف، طا اور با، جس کو ہم کوڈ ورڈ کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں جد، قطب. یہ 5 حروف ہیں. اب قلقلہ ہے کیا چیز؟ قلقلہ بیسیکلی آواز کی باؤنسنگ ہے. آواز کی باؤنسنگ ہے. ان حروف کے اوپر جب سکون آ جائے، یہ حرف جو ہے پیچھے سے متحرک حرف آ رہا ہے اور آگے ان میں سے کوئی حرف آ جائے اور اس کے اوپر سکون آ جائے، حرف ساکن ہو جائے، تو وہاں پر آواز باؤنس کرے گی. مثال کے طور پہ اس کی بڑی جو کلاسک ایگزامپل ہے وہ سورۃ مسد، تبت یدا ابی لہب و تب. اچھا جی. اب یہاں پر وہی آگے نا وہ پارا آپ کے پاس لکھنی پڑے گی مجھے. تبت یدا، یدا کے اوپر کون سی مد آ رہی ہے جی؟ ابھی ہم نے پڑھی ہے. نہیں جی، اس کے اوپر مد دوسری آ رہی ہے جی. مد منفصل ہے.
ابھی کی وجہ سے یہ دا کی مد جو ہے وہ 3 سیکنڈ کی لمبی ہوئی نا، ابھی کی وجہ سے، ابھی کے حمزہ کی وجہ سے، تو یہ مد منفصل ہے. تبت یدا ابی لہب و تب، یہ جو تب، یہ جو با کی آواز باؤنس کی ہے نا، یہ ہے قلقلہ. تب اگر میں یہاں پڑھتا ہوں اچھا، یہ حرام غلطی نہیں ہے، یہ صرف اب ریفائنمنٹ کی طرف ہم آ گئے کہ اس کے اندر خوبصورتی کیسے پیدا ہوتی ہے. عربوں نے جو قوانین رکھے ہیں تو اس کے تجوید کے، حرام غلطی ہم نے پڑھ لی ہیں، وہ 4 ہی تھیں. اب ہم آ گئے ہیں ریفائنمنٹ کی طرف. میں اس کو پڑھتا ہوں تبت یدا ابی لہب و تب. یہاں پر میں نے باؤنس نہیں کیا آواز کو، تو اس لیے یہ اس کو کہتے ہیں لحن خفی، جس میں مطلب پہ فرق نہیں آ رہا. حرام غلطی نہیں ہے، لیکن پڑھنے میں آواز کی خوبصورتی نہیں آ رہی. تبت یدا ابی لہب و تب، تب یہ جو با باؤنس کی ہے نا، ما اغنا، کون سی مد ہے جی؟ کون سی مد ہے؟ منفصل. ماں کا مد بالالف ہے، حمزہ کی وجہ سے اس کے اوپر بڑی مد آ گئی نا 3 سیکنڈ والی، تو یہ لفظ الگ ہے. اغنا لفظ الگ ہے، اس لیے مد منفصل ہے، 2 لفظوں کو جوڑ رہی ہے. ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب. اگین با آ گئی، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. کسب یہ با کی آواز باؤنس کر رہی ہے یہاں پر بھی، کیونکہ ان 5 حروف میں سے ہے. جد قطب. سیصلی نارا ذات لہب. با کی آواز کو باؤنس کرائیں کیونکہ با ساکن ہو رہا ہے. پہلے ہم پڑھ رہے تھے لہب، اب ہم پڑھیں گے لہب. با کی آواز کو باؤنس کرائیں گے. اور یہ سکون کیوں آ رہا ہے، رک کیوں رہی ہے آواز؟ کیونکہ آیت ختم ہو رہی ہے. اگر نہ ہوگی تو اس پہ قلقلہ نہیں آئے گا. مثال کے طور پہ اب میں اس کو ملا کے پڑھتا ہوں. اب میں ملاتا ہوں. سیصلی نارا ذات لہب وامرأۃ. با کے اوپر باؤنس نہیں ہوا کیونکہ میں نے اس کو ملا دیا آگے. اگر میں رکوں گا تو سیصلی نارا ذات لہب، با باؤنس کرے گا. وامرأتہ حمالۃ الحطب. با کی آواز کو باؤنس کرائیں. حطب. میں نے کہا تھا نا یہ سورت جو ہے اس کے اندر ہر آیت ہی قلقلے پہ ختم ہو رہی ہے. حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل. با پھر یہاں پر ساکن ہے. حبل، با باؤنس کرے گا. حبل من مسد. دال بھی جد خطب ہے نا، دال بھی ہے نا اس میں، تو دال پہ بھی آواز باؤنس کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ دال بھی جو ہے قلقلہ ہے. حروف کیا میں نے بتایا تھے؟ جد، قطب. یہ 5 حروف یاد کریں گے. ان 5 حروف کے آخر پہ، ان 5 حروف کے اوپر جب بھی سکون آئے گا، آواز رکے گی تو آواز باؤنس کرے گی. قل هو اللہ
احد دال آ رہی ہے نا جد قطب اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ٹھیک ہے جی, آج کا ہمارا سبق یہ تھا, امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا